رمضان المبارک کا ایک مقصد قرآن عظیم الشان میں اللہ نے جو بیان فرمایا اس کا مفہوم یوں ہوا کہ ایمان والوں کو تقوی نصیب ہو جائے۔ قرآن کی روشنی میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے، رمضان اس لیے آتا ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تقوی نصیب ہو جائے۔ سارے غور کریں، میری زندگی میں اگر 20 رمضان آئے بالغ ہونے کے بعد، کسی کے زندگی میں 10 آئے، کسی کے زندگی میں 40 آئے، تو تقوی میں مجھے کتنا فائدہ ہوا، میں تقوی کے درجات میں کتنا آگے بڑھا ہوں۔ اگر تقوی میں بہتری نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ رمضان المبارک کے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب صحیح معنوں میں نہیں ہوئے۔ تو آج کی اس شب میں، آج کی اس مجلس میں یہ ہم نیت کریں کہ آج کے بعد میں رمضان المبارک کے مقصد کو صحیح معنوں میں کامل طور پر حاصل کروں گا، کہ پچھلے رمضانوں کی نسبت میری زندگی میں کچھ نہ کچھ تقوی ضرور آنا چاہیے۔ تقوی کا سب سے آسان تعریف یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے زندگی میں 150 گناہ کرتا تھا تو اب کم ہو کر 50 ہونے چاہیے، ہونا تو ایک بھی نہیں چاہیے۔ میں آخری درجے کی بات کیا کرتا ہوں کہ اگر پہلے 150 گناہ کرتے تھے تو اب وہ کم ہونے چاہیے، پیچھے آنا چاہیے۔ میری زندگی کے گناہ بڑھنے نہیں چاہیے، کم ہونے چاہیے۔ اگر میری اس رمضان میں آنے کے بعد میری زندگی میں گناہ کم ہوئے تو اس کا آسان مطلب یہ ہوا کہ میرے جو رمضان کا پہلا مقصد قرآن عظیم الشان میں اللہ نے بیان فرمایا اس کو حاصل کرنے والے راستے پہ میں ہم چل پڑے۔ دوسرا مفہوم قرآن حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے ایک سیڑھی پہ چڑھے تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ تشریف فرما ہوئے تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ پہنچے تو آمین کہا۔ اس میں ایک بدعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی کہ جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت بخشش نہ کروا سکا، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، دوسرے لفظوں میں وہ جہنم میں چلا جائے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ تو پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن عظیم الشان میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک بڑا عجیب لفظ لے کے آئے، فرمایا حریصٌ علیکم بالمؤمنین، ایمان والوں کے بارے میں حریص ہے۔ اور پھر اگلا جملہ کیا فرمایا، اپنی صفت بیان فرمائی۔ اللہ نے جو اپنی ذات کی جو صفات ان میں سے 2 صفات کا تذکرہ فرمایا، رؤوف الرحیم۔ یہ ایمان والوں کے بارے میں یہ نبی محترم ایسے رؤوف الرحیم ہے کہ یہ حرص رکھتے ہیں کہ ایمان والوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو، ایمان والوں کی بخشش ہو جائے، ایمان والوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اتنے نبی رحمت، رحمت للعالمین، میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں محبوب کل جہاں، ایک 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 چیز کے محبوب، ان کی زبان رحمت سے نکلا آمین۔ تو اب حضرات علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں کہ اب اس بدعا کے قبول ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق دوسرا رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ میری، آپ کی، ہمارے والدین، ہماری بیوی، بچوں سب کی بخشش ہو جائے، سب کی بخشش ہو جائے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ تو اس رمضان کے زیادہ تر دن گزر چکے، چند لمحات باقی ہیں، چند دن باقی ہیں، تو ہم اب بھی ہمارے ہاتھ سے کچھ گیا نہیں۔ پہلے مقصد کو بھی حاصل کرنے کے لیے سجدے میں گر کے اللہ کے حضور تڑپنا شروع کر دیں۔ ہم جیسے فقیر لوگ کو وظیفے بتاتے ہیں کہ 41 مرتبہ یا ارحم الراحمین سجدے میں، کسی طاق رات میں، کسی رات میں تہجد میں، تراویح کے بعد سجدے میں گر کر یا ارحم الراحمین 11 دفعہ سجدے میں جا کر اللہ کو پکاریں، اس کے بعد اللہ مجھے تقوی نصیب فرما دیں، اللہ میری کامل بخشش فرما دیں۔ ایک آسان لفظ کام۔ اب اس ضمن میں
ایک بات اور عرض کرنی ہے اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرنی ہے. یہ صرف آپ سے شروع میں نے سوال کیا کہ مجھ سے اور آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے، تو آپ سب نے جواب دیا پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اس رمضان میں اکیلے میں بیٹھیں مسجد آ جایا کریں، جلدی آ جایا کریں، نماز میں کسی ایک نماز میں آئیں اور بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اللہ کو سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ جی میں اتنا گناہ گار، اللہ میری آنکھیں گندی ہیں، میں بد نظری کرتا ہوں، میری زبان گندی ہے، میں غیبت کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں چغلی کرتا ہوں. اللہ کے سامنے کوئی بڑک نہ مارے، بالکل عاجزی کے ساتھ سیدھی صاف کھری بات. اللہ آپ نے دماغ عطا فرمایا اور میں غلط سوچتا ہوں، میں مسلمانوں کے بارے میں غلط سوچتا ہوں، میں نماز میں غلط سوچتا ہوں، میں عبادات میں غلط سوچتا ہوں. اللہ آپ نے مجھے دل جیسی خوبصورت چیز عطا فرمائی، اللہ اس دل میں میرے غلط جذبات، اتنے غلط گندے جذبات پیدا ہوتے ہیں، حسد، نفرت، بغض، کینہ، دکھلاوا، تکبر، سب کچھ اللہ میرے اندر ہے. اس سب کے باوجود اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے آپ نے رمضان عطا فرمایا، مجھے عطا فرمایا. اللہ میری تو کوئی ایسی اوقات نہیں ہے کہ آپ میرے جیسے بندے کو آپ رمضان عطا فرماتے. آیا رمضان کا مبارک مہینہ آتا، شیطان بند ہو گیا، اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی آخری عشرے کی ایک رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبیرہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ جہنمی کی مغفرت فرماتے ہیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مغفرت ہو رہی ہے. میں کیوں نہیں سیدھا ہو رہا؟ میرے اندر آج تک کوئی فرق کیوں نہیں آیا؟ یا ہم دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، میری بیویاں ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں. عجیب و غریب بات ہے، رمضان کا مبارک مقدس مہینہ آیا، قرآن سنا، اتنی ساری باتیں، لیکن دل بدلتا نہیں ہے، زندگی میں بہتری کے آثار نہیں آتے. اور پھر اس رمضان میں میرے سے ایک سوال کئی دفعہ آیا کہ اس رمضان میں یہ موبائل کی لعنت نہیں چھوٹ رہی، غلط چیزیں موبائل پہ اب بھی دیکھتے، خصوصاً اکثر جوان بچے بچیاں یہ سوال کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ غلط نہ بھی دیکھیں تو ایسے فضول چیزیں بس دیکھ رہے ہیں. میں خود واقعہ سنایا کرتا ہوں، پچھلے رمضان کی بات ہے. یہ فقیر وہاں بابری مسجد G10 مرکز میں وہاں نماز پڑھتا تراویح کی، تو میں نے خود تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے جب کھڑا ہوا، امام صاحب بھی کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، تو میں نے دیکھا، آپ یقین جانیے میری نظر پڑی ایسے کہ یہ صاحب بیٹھے، باقی سارے لوگ کھڑے تھے، جیسے بندہ ساتھ والا بیٹھا ہوتا تو نظر پڑی تو وہ فیس بک کھول کے آگے لڑکی ناچ رہی تھی اور اس کو دیکھ رہی تھی. مسجد کے اندر رمضان کا مہینہ تراویح کے دوران اس نے موبائل نکال کے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کی جو بھی کوئی چیز تھی اس پہ پہنچ گیا اور وہ دیکھ بھی رہا ہے. کیوں؟ یہ کیا چیز ہے؟ شیطان تو بند ہے نا، مطلب یہ مسجد میں آ بھی گیا تو پھر کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے کہ جو ادھر آ کر بھی ہمارا رمضان خراب کروا رہی ہے، مسجد کی حاضری خراب ہو رہے کروا رہی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ ہمارے اولیاء اللہ روحانی لوگ ایک بات بتاتے ہیں، اللہ نے نفس کو بھی پیدا کیا. یہ نفس ایسی چیز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر میں اتنی پاکیزہ ہستی نے بھی فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اللہ اکبر، ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کر دے. یہ نفس ایسی چیز ہے کہ اس نفس پر شیطان پورا سال محنت کرتا ہے، یہ نفس امارہ بن جاتا ہے، نفس امارہ بن جاتا ہے، یہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک میں شیاطین قید بھی ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا نفس سامنے آ جاتا ہے. یہ نفس امارہ ہوتا ہے، برائی کی طرف لے کے جانے والا نفس ہوتا ہے، یہ بار بار ہمیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمارے اولیاء اللہ جو روحانی لوگ ہیں اس کی پہچان بھی بتاتے ہیں کہ شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے جب آپ کسی چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں لیکن اندر ہی اندر بار بار تقاضا پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کر لوں برائی، کر لو کچھ نہیں ہوتا، کر لو. یہ جو کر لو والی چیز ہوتی نا، یہ نفس ہوتا ہے.
اور یہ نفس امارہ ہوتا ہے، برائی کی طرف لے کے جانے والا نفس۔ وہ آپ کو مجبور اتنا مجبور کرواتا کہ آپ نہیں چاہ رہے ہوتے پھر بھی گناہ کر بیٹھتے۔ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا سوال ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے پھر بھی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے پہچان ہونی چاہیے، بیماری کی تشخیص ہونی چاہیے کہ جو میرے اندر جو بیماری ہے یہ ہے کیا، پھر اس کے مطابق بندہ اس کا علاج کرتا ہے۔ تو یہ رمضان میں اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے یہ سوال، تو اس لیے سوچا کہ آج اس بات کو تھوڑا سا کھولا جائے کہ بھئی ہم کیوں نہیں رمضان میں سیدھے ہوتے۔ تو وہ ہمارا نفس ہے، اور نفس کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، آسان کر کے میں 2 لفظ۔ ایک برائی کی طرف لے کے جانا والا ہوتا ہے، ایک وہ نفس ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جو لوگ اپنے اس نفس کی بیماریوں کو سمجھ کر، نفس کی خباثت کو، برائی کو سمجھ کر اس پر محنت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اٹھاتے ہیں، بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے ان کا نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ آپ کسی بڑے اللہ والے کا ذکر کرتے نا، جنید بغدادی، با یزید بستانی، فلاں فلاں فلاں، آج کے زمانے میں پیچھے گزرے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنید جمشید صاحب، فلاں پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، فلاں بزرگ، کئی سارے اللہ والوں کے آپ نام لیتے ہیں، ہماری نسبت ان کے نفس مطمئنہ بنے ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے ان کا نفس ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہ نفس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ جو اللہ کے جو بھی نیک متقی محبوب مقبول بندے بندیاں ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، ان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہم مار نہیں کھاتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو نفس کا غلام ہوتا ہے وہ زندگی میں قدم قدم پر ناکام ہوتا ہے، وہ قدم قدم پر کبیرہ گناہوں کے آگے گر جاتا ہے، وہ قدم قدم پہ خواہشات کے آگے گر جاتا ہے، وہ اس کو لگتا ہے میں زندگی میں کامیاب ہونے کی میں بہت کوشش کرتا ہوں، میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ اور ناکامی کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانیاں زندگی میں ہوتی ہیں تو بندے قدم قدم پر بندہ گر رہا ہوتا ہے، ناکامی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے نفس امارہ پر محنت کرنے والے بن جائیں کہ ہم مرنے سے پہلے ہمیں نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے، پھر رب کی طرف سے اعلان ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔